اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، بندہ نہ چیز اکثر اس چیز کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ پاکستان نامی ملک یہ ملک نہیں، یہ جنگل ہے ایک، اور اس میں اس کے اقتدار اختیار وسائل پہ قابض گروہ درندوں کا گروہ ہے، اور وہ ایسے بدبخت مفاد پرست خود غرض درندے ہیں کہ انہوں نے پورے نظام کو، پوری سوسائٹی کو، تمام شہریوں کو وحشت پہ، بربریت پہ، درندگی پہ، لوٹ مار پہ، ظلم و ستم پہ لگا دیا ہے۔ میرے پاس تو بے شمار واقعات ہیں جو توہین کے نام پہ غلط کیے گئے۔ ابھی تو کل کی بات ہے، جڑاوالا کا آپ کو سب کو معلوم ہے، میرے ہمسائے میں واربٹن میں وہ جو ایک بیچارے کو تھانے میں شہید کیا گیا، ایک وہ سری لنکا کے بے گناہ کو شہید کیا گیا سیالکوٹ میں، کون کون سی بربریت درندگی گنواؤں۔ لیکن کل کا ہی تازہ ترین واقعہ ہے کہ عشرہ میں ایک معزز خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جو عربی ثقافت کا ہی اعلیٰ ترین برانڈ کا لباس تھا، اور اس پہ عربی لکھی ہوئی تھی۔ تو وحشی ہجوم اپنی درندگی بربریت دکھانے کے لیے اسے کل بے گناہ کو شہید کرنے کے درپے تھا۔ تو خدا جانے وہ پولیس افیسر جو خاتون ہیں، اگر تو واقعہ ہی انہوں نے ایسا رول ادا کیا ہے، کوئی ڈرامہ بازی نہیں، تو میں ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں، ان کے اس فعل کو۔ اگر ڈرامہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا، ڈرامے تو ہم اکثر روز کرتے ہیں۔ تو ہم نے بغیر سوچے سمجھے دیکھے، اگر ہمیں عقل نہیں تو ہم کسی سے پوچھ لیتے کہ جو کچھ لکھا ہے اس کے لباس پہ وہ کیا ہے عربی میں۔ ہم ہر عربی کی ہر چیز کو نعوذ باللہ قرآن پاک سمجھ لیتے ہیں لکھا ہوا، یا حدیث مبارکہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں، آپ کو اس بارے بھی ماضی کی تھوڑی سی سیر کرواتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم درندوں سے، ہم وحشیوں سے، وہ خاتون شہید ہونے سے یا ہلاک ہونے سے، یا ہم نے کہنا تھا اسے جہنم واصل کیا ہے، جہنم واصل ہونے سے بچ گئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم میں یہ وحشتیں، یہ درندگی بربریت بلا وجہ نہیں آئی۔ ہم پہ جو قابض غاصب گروہ ہے اقتدار پہ، اختیار پہ، وسائل پہ، یہ اس کی سوچی سمجھی سکیم ہے کہ ہم میں انسانیت پیدا نہ ہو، ہم میں تعلیم نہ آئے، ہم میں شعور نہ آئے، ہم معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں نہ، بلکہ ہم اپنی وحشی جبلتوں کو، درندگانہ جبلتوں کی تسکین میں ہمیشہ پڑے رہیں، اور ان کی تسکین کے لیے کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی فرقہ کے نام پہ، کبھی توہین کے نام پہ ہم یہاں فساد برپا کیے رکھیں، ہم یہاں آگ اور خون کا کھیل کھیلتے رہیں، جیسا کہ اکثر میرے معزز بھائیوں، معصوم بھائیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں کے ساتھ یا قادیانیوں کے ساتھ یہاں ہوتا رہتا ہے۔ قادیانی بھی پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میرے اسی طرح بھائی ہیں جس طرح میرے ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، میرے یہ اہل سنت والے بھائی ہیں، دیوبندی بھائی ہیں، وہابی بھائی میرے بھائی ہیں، اسی طرح مجھے قادیانی، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ سبھی میرے پاکستانی بھائی ہیں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے۔ تو یا تو پاکستان بناتے وقت آپ طے کر لیتے کہ یہاں کس فرقے کے لوگوں نے، چند لوگوں نے رہنا ہے، باقی کسی نے نہیں آنا، نہ کسی نے رہنا ہے، مگر نہ جتنا میرا اس پہ حق ہے ایک نام نہاد مسلمان ہوتے ہوئے، اتنا ہی ہر شہری کا اس پہ حق ہے، اسے بھی وہی شہری حقوق حاصل ہیں۔ ہاں، عرض کرتا چلوں، پہلے جنرل ضیاء الحق نے ہم میں وحشتیں بری، وہ فرقہ کے نام پہ، سنی شیعہ کے نام پہ، زبان کے نام پہ، اردو سپیکنگ کے نام پہ، علاقیت کے نام پہ اس نے ہم میں وحشتیں بری،
تو بے شمار لوگ بے گناہ شہید ہوئے کراچی میں، اہل تشیع کے، اہل سنت کے بھی کچھ مارے گئے ہوں گے دہشت گرد. تو اس کے بعد یہی اب تک یہ چلا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں کہ کہیں روکا جائے. یہ روکتے خود نہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں ہماری ایلیٹ کلاس بدماشیاں، خود اس چیز کو پروان چڑھاتی ہے. ہاں تو بتا دوں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے مزاح نگار تھے. خدا جانے انہوں کی اپنی بات ہے، یہ حقیقت ہے. بقول ان سے کسی عربی نے پوچھا کہ یہ پاکستان کے لوگ کلمہ پڑھ کے اتنے وحشی، اتنے باولے یا اتنے ہڑکائے کیوں ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ماضی میں لے چلتا ہوں، ڈھاکہ میں کچھ درندے، جنگلی درندے، جنگلی جانور ڈھاکہ کے در و دیوار پہ پیشاب کیا کرتے تھے. یہ 70-80 کی، ہاں آپ سمجھ گئے ہیں کب کی بات ہے. تو ڈھاکہ والوں نے منت سماج کی تو وہ رکتے نہیں تھے. پھر انہوں نے عربی میں وہاں کچھ دیواروں پہ کچھ لکھ دیا، تو ہمیں سمجھ تو اتنی عربی کی ہوتی نا. تو پھر وہ درندے وحشی وہاں در و دیوار پہ پیشاب کرنا تو کھڑے ہو کے انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن جو وہ درندگی بربریت وہاں کر رہے تھے، جو عصمت ریزی کر رہے تھے، اس میں ذرا کبھی نہیں آئی. ابھی ہمارا اگلا مبارک ماہ آ رہا ہے، اس پہ پھر بات کروں گا، جس میں ہم سب سے زیادہ توہین خدا کرتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں، توہین قرآن کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھے ہوئے قوانین کے ہم خلاف عمل کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری وحشتوں کو، ہماری درندگی کو، بربریت کو اللہ پاک کنٹرول کرے، اور اللہ پاک ہم میں انسانیت پیدا کرے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.